نہ پڑے کہ جی جو بیٹھے ہیں انہیں کھڑا کریں. اب آپ خود بڑے ہو گئے ہیں, میچور ہو گئے ہیں, آپ کے پاس کوئی بیٹھا ہے اسے کھڑا کر لیا کریں. مثلا دیکھیے گا زبور 103, اس کی 10ویں آیت سے ہم خدا کے کلام کو سنیں گے. ایک دفعہ دوبارہ بتایا دیتا ہوں. زبور 103 اور اس کی 10ویں آیت سے کلام میں لکھا ہے, اس نے ہمارے گناہوں کے موافق ہم سے سلوک نہیں کیا اور ہماری بدکاریوں کے مطابق ہم کو بدلہ نہیں دیا. کیونکہ جس قدر آسمان زمین سے بلند ہے اسی قدر اس کی شفقت ان پر ہے جو اس سے ڈرتے ہیں. جیسے پورب پچھم سے دور ہے ویسے ہی اس نے ہماری خطائیں ہم سے دور کر دی. جیسے باپ اپنے بیٹے پر ترس کھاتا ہے ویسے ہی خداوند ان پر جو اس سے ڈرتے ہیں ترس کھاتا ہے. خدا کے پاک کلام کا پڑھا اور سنا جانا ہم سب کے لیے برکت کا وسیلہ ہے. بیٹھیے تشریف رکھیے. لازر ان کے پاس بیٹھو. یہ ساری شرارتی ٹولی ہے. خدا کی تعریف ہو. ہم سب زندہ ہیں اور خدا کی حضوری میں ہیں, اس لیے ہاللیلویا تعریف ہو. ابھی ہم نے پچھلے تقریباً 2.5 مہینے ایک سیریز سنی ہے. کیا نام تھا اس کا؟ ہاں جی, مبارک خالی. کیا اس میں سے کچھ یاد ہے؟ کن کن چیزوں میں ہم نے مبارک خالی سیکھی؟ کچھ یاد ہو جی؟ مبارک ہے جو دل کے قریب ہے, اور مبارک ہے جو رحم دل ہے, مبارک ہے وہ جو میری سنتا ہے, مبارک ہے وہ جو صلح کراتا ہے لیکن سنا نہیں ہم نے. مبارک ہے وہ جو جامد ہوتا ہے. ٹھیک ہے جی, آپ ہی کچھ کہہ رہے ہیں؟ صلح کراتے ہیں. اوکے. اور مبارک ہے وہ آدمی جو شریروں کی اصلاح پر نہیں چلتا. ہاں جی بھائی, ہم چل. مبارک ہے وہ آدمی جس کی قوت خدا سے ہے. ہاللیلویا. تقریباً 10 سے زیادہ مضامین ہم نے بائبل مقدس میں سے سیکھے. میں آپ کے گوش گزار کیے دیتا ہوں. مبارک ہے وہ جو دل کے قریب ہے. مبارک ہے وہ جو غمگین ہے. مبارک ہے وہ جس کا گناہ ڈھانکا گیا. مبارک ہے وہ جو میری سنتا ہے. مبارک ہے وہ جو کامل رفتار ہے. مبارک ہے وہ جو اپنے جامے دھوتا ہے. مبارک ہے وہ جو آزمائش کی برداشت کرتا ہے. مبارک ہے وہ جس کی قوت مجھ سے ہے, تجھ سے ہے. وہ قوم جو خوشی کی للکار کو پہچانتی ہے. مبارک ہے. اور مبارک ہے وہ جو شریروں کی صلاح پر نہیں چلتا. آمین. ہاللیلویا. یہ کلیسیائی تعمیری میسجز تھے کہ آپ اپنے آپ کو کسی طور سے کم نہ سمجھیں. آپ کا خدا جب آپ کو مبارک کہہ رہا ہے تو کون آپ کو گرا سکتا ہے؟ ہاللیلویا. جب آپ خدا کی نگاہ میں مبارک ہیں. ہاللیلویا. یہ کیسی بڑی بات ہے. یہ ساری مبارک خالی جو آپ کے سامنے پیش کی گئی, ابھی اور یہ تو تھوڑی سی ہے, ابھی ایک لمبی لسٹ ہے.
کبھی خدا نے پھر دل میں ڈالا تو اس سیریز کو کہیں اور سے شروع کریں گے. لیکن یاد رکھیں کیا مبارک ہے. ہاللیلویہ. میں تو آپ کو یہاں تک خدا کی روح کی معمولی میں کہہ دیتا ہوں کہ جو خدا کی حضوری میں آ جاتے ہیں وہ بھی مبارک ہے. ہاللیلویہ. جو اس کے قدموں میں آ جاتے ہیں وہ بھی مبارک ہے, وہ بھی بابرکت ہے. کیونکہ مبارک کا مطلب کیا ہے؟ بابرکت ہے. تو ہم بابرکت ہے جو اس کے قدموں میں آ جاتے ہیں اور اس کا ہاتھ ہم پر ٹھہر جاتا ہے. آج جو یہ سلسلہ ہے یہاں پر تھوڑی دیر کے لیے سٹاپ کریں گے, کیونکہ آگے آج نومبر کا پہلا اتوار ہے, 3 نومبر 2019. سو آگے آپ جانتے ہیں کہ ویلکم ٹو کرسمس گیٹنگ سیزن کی بھی ساری تیاریاں چل رہی ہیں. باقی بھی بہت سارے کام ہیں, کنونشنز ہیں, سیمینارز ہیں. تو ہم اس سیریز کو بریک کریں گے اور خدا نے چاہا تو اب ہم جنوری میں ایک نئی سیریز کا آغاز کریں گے. آمین. اور تب تک ہم سیکھیں گے. کچھ مہمان بھی ہمارے پاس آئیں گے, 1-2 فارنرز بھی دوست ہیں, کسی دوست کے آئے ہوئے ہیں, وہ بھی آنا چاہتے ہیں تو 1-2 اتوار وہ بھی آ سکتے ہیں. تو آپ خدا کی حضوری میں ضرور آئیں. آپشنل نہیں کہ گورا آئے گا تو پھر ہی, کیونکہ میں اس بات کے لیے شکر کرتا ہوں کہ آپ کا دل کالے کے ساتھ بھی لگا ہوا. ہاللیلویہ. ہاللیلویہ. خدا کی تعریف کرتے ہیں اس بات کے لیے. ہم گوروں کی نہیں, گوروں کو رسپیکٹ ضرور کرتے ہیں پر اینا نہیں کہ وہ آن گے دیسی آواں گے. خدا کا شکر ہے کہ جو بھی کوئی مہمان آتا ہے وہ آپ کی روحانی حالت دیکھ کر خوش ہو کر جاتا ہے کہ یار پادری صاحب گرجا بے شک تھوڑا چھوٹا ہے پر لوگ بڑے روحانی ہیں. آمین. تو یہ ہمارے لیے ایک بڑی بلیسنگ ہے. سو آج ہم سننے جا رہے ہیں خدا کی شفقت. بولیں گے جی کیا سیکھنے جا رہے ہیں جی؟ خدا کی شفقت. کیونکہ ابھی ہم نے جو حوالہ ابھی پڑھا ہے اس میں ہم نے یہ بات سیکھی ہے کہ وہ شفقت کرتا ہے. 11ویں آیت میں واضح طور پر اس بات کو بیان کر دیا گیا ہے کیونکہ جس قدر آسمان زمین سے بلند ہے اسی قدر اس کی شفقت جو اس سے ڈرتے ہیں ان پر ہے. اس سے ڈرنے والوں کے اوپر اس کی شفقت ہے. شفقت کے معنی کیا ہے؟ نوٹ فرما لیجئے. شفقت کے معنی ہے مہربانی اور دوسرا مطلب ہے محبت. شفقت کے 2 معنی ہے, مہربانی اور محبت. اور شفقت نکلا ہے شفیق سے, اور جب ہم شفیق کے معنی دیکھتے ہیں تو اس کے معنی ہمیں ملتے ہیں مہربان, غم خوار, ہمدرد, پیار اور محبت کرنے والا. اس کا مطلب ہے کہ خدا مہربان ہے, خدا ہم سے محبت کرنے والا ہے, خدا ہم پر کرم کرنے والا ہے. گو ہم اس بات سے غافل ہیں. ہمارا منہ, ہمارا دل, ہمارا دماغ یہ کہتا ہے کہ یہ میری محنت ہے, یہ میری قوت ہے, یہ میرا دھیان ہے جو میں لگا کر کر رہا ہوں. لیکن یاد رکھیے زمین پر ہماری زندگی میں جو کچھ ہوتا ہے اس میں سے 1% بھی ایسا نہیں ہے کہ خدا چاہتا نہ ہو اور ہو جائے. ایسا ممکن بھی نہیں ہے کہ خدا نہ چاہتا ہو اور ہو جائے. میرے ٹیچر تھے بڑے اچھے, جب میں پڑھتا تھا, اسکول میں پڑھتا تھا, وہ بڑی اچھی بات کہتے تھے. کہتے تھے یار, وہ دور سے آتے تھے, کہتے یار مجھے کوئی اگر میرا پیپر ہوتا ہے تو مجھے کوئی کہتا ہے کہ بھئی ڈبل کرایہ دے دیں تو میں بحث ہی نہیں کرتا, میں ڈبل کرایہ دے دیتا ہوں. اچھا سمجھی وہ کیوں؟ کہتے بیٹا میں نے
2 महीने लगाकर स्टडी की, इम्तिहान से पहले रातों को भी जागता रहा। लेकिन अगर मैं इम्तिहान में बैठा हूं और खुदा नहीं चाहता कि मैं पास हूं, तो जो कुछ मेरे अंदर है वो सारा वो मिटा सकता है और मेरी मेहनत वैसी की वैसी रह सकती है। मैं इसलिए बस में बैठा बहस करने की बजाय खुदा को याद करता रहता हूं कि खुदाया जो मैंने याद किया है वो मुझे याद ही रहे। हालेलुया। यानी कि जो मेमोराइज है वो भी खुदा की मर्जी के बगैर हम लिख नहीं सकते, हम याद नहीं कर सकते। उसकी शफकत मेहरबानी बड़ी है, उसका प्यार बड़ा है, उसकी कुदरत हम पर बड़ी जबरदस्त है। उसी को अपने दिल को थामिए, अपने दिल को बड़ा कीजिए। अपने अंदर एक ख्याल, एक सोच जो इब्लीस की तरफ से आती है कि तू बड़ा पावरफुल है, तू बड़ा यंग है, तू बड़ा सियाना है, तू बड़ा अच्छा है, इसे दूर कीजिए और एक बात अपने दिल में रखिए, मेरा खुदा मुझ पर मेहरबान है, मेरे खुदा की शफकत मुझ पर है। खुदा की मेहरबानी है तो मैं हूं, नहीं तो मैं कुछ नहीं हूं। ये अपने दिल में बिठा लीजिए। आप किसी भी फील्ड में है, आप किसी भी काम में स्टूडेंट है, आप कारोबार करते हैं, आप नौकरी करते हैं, आप खिलाड़ी हैं, आप कुछ भी है, उसकी शफकत के बगैर कुछ भी नहीं है। यानी बंद कर दूंगी, पक्का बात कर दूं, उसकी शफकत के बगैर कुछ नहीं है। अब बड़ी जबरदस्त कुकिंग करती है मेरी बहनों, उसकी शफकत के बगैर कुछ नहीं है। आप बड़े अच्छे कपड़े सिलती हैं, उसकी दी हुई हिकमत के बगैर कुछ नहीं है। आपकी जुबान बड़ी अच्छी है, आपके अल्फाज बड़े अच्छे हैं, आप पढ़ते बहुत अच्छा है, आप पढ़ाते बहुत अच्छा है, उसकी शफकत के बगैर कुछ नहीं है, उसके बगैर कुछ नहीं है। अगर वो नहीं तो कुछ भी नहीं। आइए जरा एक हवाला किस्सा देखिए, गिनती 14वां बाब और उसकी 18वीं आयत देखिए। वापस आएंगे यहीं पर ज़बूर में आएंगे, लेकिन मेरे साथ जरा देखिए गिनती 14वां बाब और उसकी 18वीं आयत हम देखेंगे कि खुदावंद कहर करने में धीमा और शफकत में गनी है। वो गुनाह और खता को बख्श देता है, लेकिन मुजरिम को हरगिज बरी नहीं करेगा, क्योंकि वो बाप दादा के गुनाह की सजा उनकी औलाद को 3री और 4थी पुश्त तक देता है। धन्यवाद है। वो उनके गुनाहों की सजा उनकी औलाद और उनकी औलाद और उनकी औलाद 4थी पुश्त तक देता। कलाम कहता है खुदा ऐसा करता है, लेकिन फिर यहां पर तो खुदा की एक तस्वीर बड़ी जालिम खुदा की हमारे सामने आती है। लेकिन उससे पहले जो इस आयत का पहला हिस्सा है वो तसल्ली बख्श है। जो पहला हिस्सा है वो हमारे लिए तसल्ली से भरा हुआ है। खुदावंद कहर करने में धीमा और शफकत में गनी है, ये उसकी क्वालिटी है, ये उसके अंदर हम पर एक करम है कि वो शफकत में गनी है। गनी का मतलब है बेनियाज, गनी का मतलब है बेनियाज, और दूसरा मतलब बड़ा प्यारा है, बहुत बड़े दिल वाला। हालेलुया। आइए जरा बहुत बड़े दिल वाले यीशु के लिए जोरदार ताली दें। वो बरकत माफ कर देता, वो मैं बरकत। इब्लीस हमें कहता तू बच नहीं सकता, और तूने तो गुनाह बड़े किए, तेरी तो गलतियां बड़ी है, तेरी तो खताओं का साइज बहुत ज्यादा है, तेरे अंदर तो बहुत सारी
کمزوریاں ہیں، تو کبھی نہیں بچ سکتا، تو کبھی نہیں بچ سکتا. لیکن کلام آج مجھے اور آپ کو یہ کہتا ہے کہ وہ شفقت میں غنی ہے، وہ رحم کرنے میں بڑا تیز ہے، اور کیر کرنے میں دھیما ہے، سزا دینے میں وہ بڑا دھیما ہے، لیکن وہ شفقت میں غنی ہے. آپ اور میں کہاں کھڑے ہیں؟ کیوں ابلیس کی طرف ہماری سوچیں جاتی ہیں؟ کیوں ابلیس ہمارے دل کو اپنے گھیرے میں لے لیتا ہے اور کہتا تو نہیں بچ سکتا، تیرا کوئی حال نہیں ہے، تجھے بچانے والا کوئی نہیں ہے، تجھے کوئی بچا نہیں سکتا. یاد رکھ میرے بھائی میری بہن، اگر ابلیس تیرے کانوں میں یہ باتیں پھیلاتا ہے تو آج خدا کے کلام کی بات کو اپنے دل میں لے لے کہ وہ قہر کرنے میں دھیما اور شفقت میں غنی ہے. اس کی اس بات کو اپنے دل میں رکھ لیجیے. وہ معاف کر دیتا ہے، وہ اپنے لوگوں پر ترس کھاتا ہے. دوبارہ یہ 117 زبور 103 زبور میں واپس آ جائیے اور اس کی 17ویں آیت ذرا دیکھیے. لکھا ہے لیکن خدا ان کی شفقت اس سے ڈرنے والوں پر ازل سے ابد تک اور اس کی صداقت نسل در نسل. ہاللیلویا. پہلے وہ کیا کہہ رہے ہیں؟ میں گناہوں کی سزا نسل در نسل دیتا ہوں، لیکن جو اس سے ڈرتے ہیں، جو اس کے کلام کو مانتے ہیں، جو اسے اپنا خدا مانتے ہیں، جو اس کے تابع رہتے ہیں، جو اس کے فرمان بردار رہتے ہیں، اس کا رحم، اس کی شفقت، اس کی مہربانی نسل در نسل چلتی چلی جاتی ہے، اور ان کے خاندان اور ان کے خاندان کے آگے سے برکت پاتے ہیں، کیونکہ وہ اس کی شفقت بنتی ہے. اب میری اور آپ کی باری ہے. سوچئے ہم اس کی شفقت پر دھیان دیں یا اس کی سزا پر. سزا ان کے لیے جو ڈرتے نہیں ہیں، جو نافرمانی کرتے ہیں، جو اس کے خلاف جاتے ہیں، جو اس کی تابع داری نہیں کرتے، ان کے لیے گناہ کا انبار لگ جاتا ہے، نافرمانیوں کا، اور وہ ڈرتے ہیں. لیکن اگر آپ میں سے، میرے گھرانے میں سے کوئی ایسا گھرانہ ہے تو آج شفا اور بحالی، آج زندگی کے دروازے کھلے ہیں. آپ اس بات پر دھیان دیجئے کہ وہ شفقت میں غنی ہے، اور وہ آپ کو، آپ کی نسل کو اور اس کی نسل کو اور اس کی نسل کو نسل در نسل برکت دینے کی قدرت رکھتا ہے. ہم دھیان برکت کی طرف رکھیں، سزا کی طرف نہیں. میں بھی رات ایک سیمینار میں پڑھا رہا تھا، بڑی زبردست بات. کتنے لوگ چاہتے ہیں کہ ان کی اولاد جو ہے وہ راست باز بن جائے؟ یس، ہم چاہتے ہیں. ہم وہاں ذرا دعا نیچے والے بھی ہاتھ کھڑا کیجیے، خدا دیکھ رہا ہے. ہم چاہتے ہیں کہ ہماری اولاد، غور سے بات سنیے گا، یہ بتانے کی بات آج سنہرے الفاظ ہے، لکھ لیجیے گا اپنے پاس. آپ اگر چاہتے ہیں کہ آپ کی اولاد راست باز ہو تو آپ خود راست باز بن جائیے. خود راست باز بن جائیے، آپ کی اولاد اپنے آپ ہی راست باز بن جائے گی. آپ کو بتانے کی ضرورت نہیں پڑے گی، آٹومیٹکلی وہ راست بازی کو اپنی زندگی میں لے لیں گے. آپ کو بتانے کی ضرورت ہرگز نہیں پڑے گی. جیسا چاہتے ہیں کہ آنے والے دور میں اپنی اولاد کو دیکھیں، ویسے آج خود بن جائیں، ویسے آج اپنی عادتیں کر لیں، آج اپنے آپ کو اس سانچے میں ڈھال لیں، اپنے آپ کو اس خیمے کے نمونے میں لے آئیں، اس نمونے کو اپنی زندگی میں رکھ لیجئے. جیسا آپ چاہتے ہیں کہ اولاد بنے، ویسے آپ خود بن جائیے. آپ کی پریشانیاں مٹ جائیں گی، آپ خود درست ہو جائیے. اگر آپ کے گھر نہیں آتے اور چاہتے ہیں کہ آپ کی اولاد جائے تو بھول جائیں. آپ خود لڑائیاں جھگڑے کرتے ہیں اور آپ کا منہ گالیاں بکتا ہے اور آپ کا بچہ نہ کرے، یہ بھول جائے. یہ نہیں ہو سکتا. لیکن اگر میرے بھائی تو دعا میں وقت گزارتا ہے تو یہ
بعد آج تیرا بیٹا نہیں دعا کرتا، کل ضرور تیرا بیٹا دعا کرے گا. کل ضرور تیری بیٹی تو گزارے گی، کل تیرا گھرانہ ضرور خدا کے اندر، خدا کے خوف کے اندر تو کر نمونہ بنا. کل تیرا بچہ، تیری بیٹی، تیرا بیٹا اس نمونہ کو لے لے گا. آج تو خدا سے ڈر. ہم چاہتے ہیں ہمارے بچے خدا سے ڈرے، لیکن ہم خود خدا سے ڈرنا نہیں چاہتے. اور یہ کہ آپ کے خیال میں کیا ہے ڈرنا کس کو کہتے ہیں؟ سیدھا سوال، سیدھا جواب، خدا کی تابع داری کو ڈرنا کہتے ہیں، خوف کہتے ہیں. ایک خوف پیدا کیتا جائے ڈنگا مار مار کے، ایک خوف ہمارے اندر عزت سے آ جاتا ہے. آمین آمین. میں نے کئی لوگوں کو بڑے بڑے بھائیوں نے دیکھا اپنے پیو کو نہیں ڈرتے، سیٹا پیڑے ہوتے ہیں پیو کے سامنے. اور کئی دفعہ میں گزرتا ہوں تو سگریٹ پھینک دیتے ہیں. یہ ان کے دل میں میرا عزت ہے. میں کوئی ڈانگا مار کے تو نہیں کہتا اور سگریٹ نہ پیا کروں. صرف کیا ہے دل میں پیار ہے، عزت ہے. خدا بھی چاہتا ہے کہ بغیر پروفٹ لوگ سو کر خدا سے محبت کی جائے، اس کے حکموں کو مانا جائے، اس کی تابع داری کی جائے، اس کے کنٹرول میں رہا جائے، اس کی بات کو اہمیت دی جائے، اس کے کلام کو مانا جائے. بے لوس آج اس کی شفقت کو جان لیجئے. میں زبور 103 کی طرح 15ویں آیت سے پڑھیے گا اوپر سے. انسان کی عمر تو گھاس کی مانند ہے، وہ جنگلی پھول کی طرح کھلتا ہے کہ ہوا اس پر چلی اور وہ نہیں، اور اس کی جگہ اسے پھر نہ دیکھے گی. زبور 103 15ویں آیت. انسان کی عمر تو گھاس کی مانند ہے، جی وہ جنگلی پھول کی طرح کھلتا ہے. پڑھتے رہیے بریکا نہیں لگ جاتی. کہ ہوا اس پر چلی اور وہ نہیں. انسان کی کنڈیشن نہیں گئی تھی. یہ جنگلی پھول ان کو پیتا ہوتا کوئی آپ ہی ہوگا، اور جب ہوا چلی تو اس کی لائف فنش ہے نا. یہی انسان ہے، یہی انسان کی حالت ہے. پیدا ہوتا ہے، ماں باپ پال پوس کر بڑا کرتے ہیں اور ماں باپ اس کی خوشیاں کرنا چاہتے ہیں، لیکن اس پر وہ انویسٹمنٹ نہیں کرتے جو انہیں کرنی ہے. چاہتے ہیں وہ پاسٹر بنے، چاہتے ہیں وہ ڈاکٹر بنے، انویسٹمنٹ نہیں کرتے. آپ پہ ہی بن جائے تو آپ پہ ہی نہیں کوئی بھی شے بن جائے گی. جنگلی پھول اگتا ہے پھر فنش ہو جاتا ہے، اس کی لائف ہی کوئی نہیں ہوتی. لیکن جو چیزیں آئی جاتی ہیں، جن چیزوں پر محنت کی جاتی ہے، انویسٹمنٹ کی جاتی ہے، وہ پائیدار ہوتی ہے اور ان پر کوئی نہ کوئی ایسا اثر ہوتا ہے کہ وہ دیر پہ ہو جاتے. انویسٹمنٹ کیجیے اپنے بچوں کو انویسٹ کیجیے، انویسٹ کرو. ٹافیاں بھی نہ لاؤ بچہ. اس کی شفقت دیکھنی ہے نا. میں کسی مثال آپ کو دینے والا ہوں. آپ کو بڑے اچھے اور شریف لوگ اپنے ارد گرد نظر آ جائیں گے، اولاد سے محروم، اولاد کے لیے ترستے. خدا کا رحم ان پر یہ ہے کہ وہ زندگی والے ہیں لیکن اولاد نہیں ہے. نو پرابلم نہیں ہے تو نو پرابلم. لیکن آپ کے پاس ہے، یہ اس کی شفقت ہے. آپ کا کوئی کمال نہیں ہے، یہ اس کی شفقت ہے کہ وہ آپ کو اولاد والا بنا دیتا ہے. دیکھیں
भाई फिर उसको देखो, उसे वैसा बनाओ जैसा चाहते हो कि आने वाली लाइफ में वो बने, वैसा बनाओ। उन्हें रिस्पेक्ट करनी सिखाओ, उन्हें कलाम के करीब लेकर आओ, उन्हें खुदा के हुजूर लेकर आओ, उन्हें खुदा के कलाम से वाकफियत दिलाओ, उसकी शफ़क़त देखो। आप कहते हैं आज मैं बड़ा गंदा, आप कहते हैं मेरे अंदर तो मैं तो खुदा को मिली ही नहीं कभी जिंदगी में, मैं कैसे बदल सकता हूं। आज खुदा का कलाम आपको जो बात बता रहा है उसे जरा गौर से देख लीजिएगा कि जैसे पश्चिम से दूर है वैसे ही उसने हमारी खताएं हमसे दूर कर दी है। बुलंद हो सके हालेलुया। ऑपोजिट साइड पर भेज दी है, पूर्व पश्चिम से, ईस्ट वेस्ट से दूर है, नॉर्थ साउथ से दूर है। उसने मुखालिफ सिमत में भेज दी आपकी खताएं। अपनी खताओं में ना जिंदगी गुजारिए। कल जो बीत गया हम उसका कुछ कर सकते हैं, और जो आने वाला कल है वो कैसा होगा हमें पता है। बात कौन से सुन लीजिएगा, जो गुजर गया उसका हम कुछ कर नहीं सकते, आने वाले का हमें पता नहीं है। तो मेरे भाई आज बदल जा, आज तेरे हाथ में है, आज तेरे कंट्रोल में है, आज तू फैसला कर सकता है, आज तू तंदुरुस्त है, आज तेरे अंदर अकल है, हिकमत है, दनाई है, तू खुदा को जान सकता है, तू खुदा को देख सकता है। अपनी बरकतों को देख और अपने कामों को देख, अगर उसमें कोई भी तनासुर नजर आता है तो देख ले शायद हम उन चीजों के काबिल नहीं जो खुदा ने हमें दी है। ये क्या है? ये खुदा की शफ़क़त है। बोले हालेलुया। ये उसकी शफ़क़त है, ये उसकी शफ़क़त के अलावा कुछ नहीं है। आइए नजर एक और एंगल में आपको लेकर जाना चाहता हूं। मीका निकालिए, मीका 7वां बाब और 18वीं आयत हम देखेंगे। पुराने वर्जन में 872 सफ़े पे है जी। मीका 7वां बाब और उसकी 18वीं आयत। हालेलुया। खुदा कहता है तुझसा खुदा कौन है? खुदा की के लिए मीका नबी पर नाज़िल हुआ कलाम है। तुझसा खुदा कौन है जो बद किरदारी माफ और अपनी मिरास के बकिया की खताओं से डर गुजरे। वो अपना कहर हमेशा तक नहीं रख छोड़ता क्योंकि वो शफ़क़त करना पसंद है। दुनिया में कोई ऐसा देवता नहीं है, दुनिया में कोई ऐसा माबूद नहीं है जो बद किरदारी को माफ करे। सजाएं देता है, सजाएं देता है, माफी का कोई चांस नहीं। लेकिन खुदा की शफ़क़त हम पर देखिए, क्योंकि ये उसके खासा में है कि वो शफ़क़त करना पसंद करता है। ये खुदा की हजार हाँ नहीं करोड़ हाँ खुसूसियात में से एक है कि वो शफ़क़त करना पसंद करता है। हालेलुया। उसे पसंद है कि मैं अपने लोगों को बख्श दूं, मैं अपने लोगों को माफ करूं, मैं अपने लोगों को उनकी बदकारी में से निकालूं। ये खुदा की शफ़क़त है। गुनाहों में पड़े ही रहना कोई बात, ये कोई बात नहीं, ये कोई बड़ा काम नहीं, ये कोई बड़ी बात नहीं कि हम गुनाह में गिरे और गिर कर पड़े रहे। उसकी शफ़क़त का सबसे बड़ा नमूना आपके सामने रखने वाला खुदा बाप की शफ़क़त का सबसे बड़ा नमूना हमें
نظر آتا ہے اس نے ہماری خاطر، اس نے ہماری بد کرداریوں کی خاطر، اس نے ہمارے گناہوں کی خاطر، اس نے ہماری خطاؤں کی خاطر، اس نے ہماری بیماریوں کی خاطر، اس نے ہماری لاچاریوں کی خاطر اپنا اکلوتا بیٹا زمین پر دنیا کے لیے بخش دیا. اس نے اس زمین پر اپنے بیٹے کو بھیج دیا اور اس کے بیٹے نے میری اور آپ کی ساری خطائیں اپنے اوپر لے کر ہمیں معاف کر دیا. ہمارا کل معاف ہو گیا، ہمارا آنے والا کل معاف ہو گیا، اور آج کا فیصلہ ہمیں ہمیشہ کی زندگی میں داخل کر دے گا. کیونکہ آج جب ہم اقرار کر لیں گے، آج ہم جب معافی مانگ لیں گے تو ہمارا کل سیکیور ہو جائے گا. کل کیسے سیکیور ہو جائے گا؟ یہ نہیں کہ آج توبہ کر لی تھی کل پھر لالا لالا. آج جب ہم خدا کے قدموں میں اقراری ہو جائیں گے تو کل کے لیے خدا کا خوف ہمارے اندر آ جائے گا. اور جس کے اندر خدا کا خوف اور ڈر یعنی کہ خدا کی عزت آ جائے گی، وہ کلام کی تابعداری کرے گا. اور جو کلام کی تابعداری کرے گا اس پر خدا کی رحمت ہمیشہ رہے گی. اور نہ صرف اس پر رہے گی بلکہ اس کی اولاد نسل در نسل خدا کی محبت اور شفقت کو لیتی رہے گی. ہاللیلویا، ہاللیلویا. سو آپ اکیلے نہیں، آپ کی آنے والی نسل بھی برکت پائے گی. قبول یہ آپ پر ہے، قبول کرنا آپ پر ہے، ماننا آپ پر ہے، اقرار کرنا آپ پر ہے. اور دل سے اقرار، منہ سے اقرار آپ نے کرنا ہے، میں نے نہیں کرنا. میں نے آپ کو بتانا ہے اور مجھے ضرورت ہے تو میں نے اپنے لیے کرنا ہے. آپ کو ضرورت ہے، آپ نے اپنے لیے کرنا ہے. اب آپ پر منحصر ہے آپ کیا چاہتے ہیں. خدا کی شفقت چاہتے ہیں آپ پر اور آپ کی نسل پر، یا وہ برائیاں اور بدکاریاں تاکہ وہ ہماری نسلوں کو اپنے ہاتھ میں شفقت کے ہاتھ کے نیچے نہ رکھیں. وہ آزاد کر دے. جا کرو، جاؤ موجہ کرو، کھیڑ مال لو جنہ کھیڑے جاتا ہے. اور پھر یاد رکھیں یہ آج ہمارے پاس موقع آیا ہے، اس موقع کو پکڑ لیجیے. اس کی شفقت ہم سیکھ رہے ہیں. اس نے ہمارے گناہ کہاں سے کہاں پھینک دیا؟ پورب سے. پھر کیسا ہم نے کیسا بوجھ اٹھا کر رکھا ہوا. جب اس نے ہمارے گناہ ہی ہم سے دور کر دیے ہیں، بدکرداریاں ہی دور کر دیے، تو پھر کن بوجھوں کے تلے ہم زندگی گزار رہے ہیں اور کیوں گزار رہے ہیں؟ جب گناہ اس نے ہمارے اٹھا لیے ہیں تو پھر آئیے آج یسوع مسیح، کیونکہ یسوع مسیح واحد ذریعہ ہے آپ کی گزری زندگی کے گناہوں کو معافی کے لیے، واحد ذریعہ. لیکن اقرار کرنا بہت ضروری ہے. اقرار کریں گے تو اس عمل کا آغاز ہوگا کہ گزری زندگی کے گناہ معاف ہوں گے اور آنے والی زندگی کا اطمینان حاصل ہوگا کہ میں یسوع میں ہوں، اس لیے میں اس کی شفقت کے ہاتھ کے نیچے ہوں، میں اس کے کنٹرول میں ہوں. ہمارا چوتھا باب اس کی 12ویں آیت کے اندر لکھا ہے، آسمان کے نیچے آدمیوں کو کوئی دوسرا نام نہیں بخشا گیا جس کے وسیلے سے نجات ہے. ہمیں نجات کی ضرورت ہے، ہمیں رہائی کی ضرورت ہے، ہمیں چھٹکارے کی ضرورت ہے اپنے گناہوں، اپنی غلطیوں، اپنی عادتوں، اپنے آپ سے، اپنے اندر کی سارے. آپ سمجھتے ہیں شاید آپ بڑے بڑے گناہ نہیں کرتے تھے، چھوٹے چھوٹے آپ سے گناہ ہوتے نہیں ہیں. کئی دفعہ ہمارے اندر لالچ کا گناہ ہوتا ہے، کئی دفعہ ہم حسد کے گناہ میں مبتلا ہوتے ہیں، اور کئی دفعہ ہم غصے میں مبتلا ہوتے ہیں. یہ غصہ بڑا خطرناک ہوتا ہے. جھوٹ میں مبتلا ہوتے ہیں، جھوٹ بولی جاتے ہیں نان سٹاپ جھوٹ بولتے ہیں. آئیے آج آخری حوالہ دیکھ کر کلام کو بند کرتے ہیں. یسوع کے سوا کہیں بحالی نہیں، یسوع کے سوا کہیں برکت نہیں. نوح 30 باب اس کی 22ویں آیت ذرا دیکھیں. ہاللیلویا. یہ خداوند کی شفقت ہے کہ ہم فنا نہیں ہوئے، کیونکہ اس کی رحمت لازوال ہے. وہ ہر صبح تازہ ہے، تیری وفاداری عظیم ہے
میری جان نے کہا میرا بکرا خداوند ہے، اس لیے میری امید اسی سے ہے۔ اگر خداوند کی شفقت نہ ہوتی تو ہم فنا ہو چکے ہوتے۔ ہاں جی، ہماری کہانی اگر اس کی شفقت نہ ہوتی، اگر اس کی مہربانی نہ ہوتی، اگر اس کا پیار نہ ہوتا، اور میں آخری بات کہوں گا، روح سے بھر جائیے گا، اگر اس کا بیٹا نہ ہوتا تو ہم کب کے فنا ہو چکے ہوتے۔ اگر اس کا بیٹا یسوع مسیح ناصری ہمارے پاس نہ ہوتا تو ہم کب کے ابلیس کے شکنجے میں آ کر مر چکے ہوتے۔ لیکن زندگی کی علامت ایک ہی ہے اور اس کا نام یسوع ہے، اور اس کی رحمت روز تازہ ہوتی ہے، پرانی نہیں۔ انہوں نے کہا یہ کل بھی تیرے سے رحمت کی تھی، آج پھر کرا، کل بھی تیرے سے شفقت کی تھی، آج بھی کرا۔ نہ میرے بھائی میری بہن، اس کی شفقت ڈیلی تازہ ہے۔ ہاللیلویا، ڈیلی ہمارے لیے فریش ہے، اور وہ روز صبح ہماری آنکھ کھلنے کے ساتھ ہی ہم پر اپنی شفقت برساتا ہے، اور رات سونے تک اس کی شفقت ہمارے ساتھ رہتی، اور پھر رات میٹھی نیند میں بھی اس کی شفقت ہمارے ساتھ رہتی۔ آج میں اور آپ آئیے، اس وقت خداوند کی رحمت کے دروازے ہمارے لیے کھلے ہیں، اور وہ ہمیں معاف کر کے اپنے لوگوں میں شامل کرنا چاہتا ہے۔ آئیے اپنی ہٹ درمی، اپنی ضد، اپنے ہر طرح کے ہرڈلز، بیریئرز کو دور کریں، اور یسوع مسیح جو ہمارے لیے خدا کی بڑی شفقت ہے، زمین پر دوسرا کوئی نام نہیں جو ہمیں بچا سکے، نجات دے سکے۔ آئیے اپنے گناہ کا اقرار کر کے، یہ نہ کہیے کہ میرے گناہ معاف نہیں ہو سکتے۔ دنیا سے جھوٹ بول سکتے ہیں، دنیا کو چکر دے سکتے ہیں، اپنے آپ کو بتاتا ہے مندر سے کیسے۔ آئیے آج اقرار کریں، اور یسوع مسیح ہمارے لیے باہیں پھیلائے کھڑا ہے، اور وہ ہمارے گناہوں کو پورب سے پچھم تک پھینکنے کی قدرت رکھتا ہے۔ بس اقرار کیجئے اور یسوع کو اپنا نجات دہندہ قبول کیجئے، پھر دیکھیے خدا کی رحمتیں کیسے آپ پر اور آپ کی آنے والی نسل پر برستی ہیں۔ آئیے اپنی جگہوں پر کھڑے ہوں اور خداوند کے حضور